عزیز دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش اور آباد رہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 15ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان رضوان سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے دوستو، پچھلی قسط میں ہم نے چند محاذ ارائیوں کے متعلق بات کی تھی جو کفار مکہ نے پیارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید کو روکنے کے لیے کی تھی۔ عزیز دوستو، اس محاذ ارائی کی ایک اور صورت شکوک و شبہات پیدا کرنا اور جھوٹا پروپیگنڈا پیدا کرنا بھی تھا۔ یہ کام انہوں نے اس کثرت سے کیا اور ایسے انداز سے کیا کہ عوام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ پر غور و فکر کا موقع ہی نہ مل سکا۔ چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں کہتے کہ یہ پریشان خواب ہیں جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں دیکھتے ہیں اور دن میں تلاوت کر دیتے ہیں۔ کبھی کہتے بلکہ اسے انہوں نے خود ہی گڑھ لیا ہے، کبھی کہتے انہیں کوئی انسان سکھاتا ہے، کبھی کہتے کہ یہ قرآن تو محض جھوٹ ہے، اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اسے خود ہی گھڑا ہے، یعنی آپ اور آپ کے ساتھیوں نے مل کر اسے بنایا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں جنہیں اس نے لکھوا لیا ہے اور اب یہ اس پر صبح و شام پڑھے جاتے ہیں۔ کبھی یہ کہتے کہ کاہنوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی جن یا شیطان اترتا ہے۔ عزیز دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیں میں بتلاؤں کس پر شیطان اترتے ہیں؟ ہر جھوٹ گڑنے والے گناہ گار پر شیطان اترتے ہیں۔ یعنی شیطان کا نزول جھوٹے اور گناہوں سے لت پت لوگوں پر ہوتا ہے، اور تم لوگوں نے مجھ سے نہ کبھی کوئی جھوٹ سنا اور نہ مجھ سے کبھی کوئی فسق پایا، پھر قرآن کو شیطان کا نازل کیا ہوا کیسے قرار دے سکتے ہو؟ کبھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ آپ ایک قسم کے جنون میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے آپ معانی کا تخیل کرتے ہیں اور انہیں عمدہ اور نادر قسم کے کلمات میں ڈھال لیتے ہیں، جس طرح شعراء اپنے خیالات کو حسین الفاظ کا جامہ پہنایا کرتے ہیں، لہذا وہ بھی شاعر ہیں اور ان کا کلام بھی شعر ہے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ شعراء کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں، تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی کا چکر کاٹتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں نہیں کرتے۔ یعنی یہ شعراء کی 3 خصوصیات ہیں اور ان میں سے کوئی بھی خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود نہیں۔ چنانچہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں وہ ہدایت یاب و ہدایت کار ہیں، اپنے دین، اخلاق، اعمال اور تصرفات ہر چیز میں صالح اور پرہیزگار ہیں، ان پر ان کی زندگی کے کسی بھی معاملے میں گمراہی کا نام و نشان نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعراء کی طرح ہر وادی کا چکر نہیں کاٹتے، بلکہ ایک رب، ایک دین اور ایک راستے کی دعوت دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں آپ وہی کہتے ہیں جو کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو کہتے ہیں، لہٰذا آپ کو شعراء اور ان کی شاعری سے کیا واسطہ، اور شعراء اور ان کی شاعری کو آپ سے کیا واسطہ؟ یوں وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اور قرآن و اسلام کے خلاف جو شبہ بھی اٹھاتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کا کافی و شافی جواب دیتا تھا۔ ان کے زیادہ تر شبہات توحید، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور مرنے کے بعد قیامت کے روز دوبارہ اٹھائے جانے سے متعلق ہوا کرتے تھے۔ عزیز دوستو، قرآن نے توحید کے متعلق ان کے ہر شبے کا رد کیا ہے، بلکہ مزید اتنی باتیں بیان کی ہیں جن سے ان کے قضیے کا ہر پہلو واضح ہو گیا ہے اور اس کا کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا ہے۔ اس ضمن میں ان کے معبودوں کی عاجزی و مجبوری اس طرح کھول کر بیان کی ہے کہ اس پر اضافے کی گنجائش نہیں، اور شاید اسی بات پر ان کا غصہ بھڑک اٹھا اور پھر جو کچھ پیش آیا وہ سب کو معلوم ہے۔ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری کے بارے میں ان کے شبہات کا تعلق ہے تو وہ یہ تسلیم کرتے تھے کہ آپ سچے، امانت دار اور انتہائی صلاح و تقوی پر قائم ہیں، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ منصب نبوت و رسالت اس سے کہیں زیادہ عظیم و جلیل ہے کہ وہ کسی انسان کو دیا جائے۔ یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ جو بشر ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا اور جو رسول ہو وہ بشر نہیں ہو سکتا۔
اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی تو انہیں حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا، آپ کہہ دیں وہ کتاب کس نے اتاری ہے جسے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اور جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت ہے۔ وہ چونکہ جانتے تھے اور مانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بشر ہیں اس لیے جواب نہ دے سکے۔ اللہ نے ان کے رد میں یہ بھی فرمایا کہ ہر قوم نے اپنے پیغمبروں کی پیغمبری کا انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم لوگ ہمارے ہی جیسے بشر ہو، اور اس کے جواب میں پیغمبروں نے ان سے کہا تھا کہ ہم لوگ یقیناً تمہارے ہی جیسے بشر ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ انبیاء اور رسل ہمیشہ بشر ہی ہوا کرتے ہیں، بشریت اور رسالت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ چونکہ انہیں اقرار تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اور بشر بھی تھے، اس لیے وہ اپنے اس شبہ پر زیادہ اصرار نہ کر سکے، اس لیے انہوں نے پینترا بدلا اور کہنے لگے کہ اچھا اگر ایسا ہے بھی کہ بشر پیغمبر ہو سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کو اپنی پیغمبری کے لیے یہی یتیم و مسکین انسان ملا تھا؟ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکہ اور طائف کے بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ کر اس مسکین کو پیغمبر بنا لے؟ اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ وحی اور رسالت تو اللہ کی رحمت ہے اور اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ اسے اپنی پیغمبری کہاں رکھنی چاہیے۔ عزیز دوستو، ان جوابات کے بعد مشرکین نے ایک اور پہلو بدلا اور کہنے لگے کہ دنیا کے بادشاہوں کے ایلچی تو خدم و حشم کے جلوہ میں چلتے ہیں، ان کا بڑا جاہ و جلال ہوا کرتا ہے اور ان کے لیے ہر طرح کے سامان زندگی مہیا رہا کرتے ہیں، پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا معاملہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور انہیں لقمہ زندگی کے لیے بازاروں کے چکر بھی کاٹنا پڑتے ہیں؟ ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو ان کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا ان کی طرف خزانہ کیوں نہیں ڈال دیا گیا، یا ان کا کوئی باغ ہی ہوتا جس سے وہ کھاتے؟ اور ظالموں نے کہا کہ ہم لوگ تو ایک جادو کیے ہوئے آدمی کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان ساری کٹ حجتیوں کا ایک مختصر سا جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ کی مہم یہ ہے کہ آپ ہر چھوٹے بڑے، کمزور اور طاقتور، شریف اور پست، آزاد اور غلام تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ لہٰذا اگر ایسا ہوتا کہ آپ بھی بادشاہوں کے ایلچیوں کی طرح جاہ و جلال، خدم و حشم، اردلی اور جلوہ میں چلنے والوں کے ساتھ بھیجے جاتے تو کمزور اور چھوٹے لوگ تو آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے کہ آپ سے کسی طرح کا استفادہ کر سکیں، حالانکہ یہی جمہور ہیں۔ لہٰذا ایسی صورت میں پیغمبر بنانے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا اور اس کا کوئی قابل ذکر فائدہ نہ ہوتا۔ اور جہاں تک مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے والے کے معاملے کا تعلق ہے تو اس کے انکار کے لیے مشرکین کے پاس حیرت و استعجاب اور عقلی استبعاد کے علاوہ کوئی دلیل نہ تھی، اور تعجب سے کہتے تھے کیا ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو پھر اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ پھر خود ہی کہتے یہ دور کی واپسی ہے۔ تعجب سے کہتے کیا ہم تمہیں ایک ایسا آدمی نہ بتلائیں جو خبر دیتا ہے کہ جب تم لوگ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر تمہاری ایک نئی پیدائش ہوگی؟ معلوم نہیں اس نے اللہ پر جھوٹ کھڑا ہے یا اس کو کوئی پاگل پن ہے۔ اللہ نے اس کی تردید کے لیے دنیا میں پیش آنے والے حالات پر ان کی نظر ڈلوائی کہ دیکھو ظالم اپنے ظلم کی جزا پائے بغیر دنیا سے گزر جاتا ہے، اور مظلوم بھی ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر موت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ محسن اور صالح اپنے احسان اور صلاح کا بدلہ پائے بغیر فوت ہو جاتا ہے، اور فاجر اور بدکار اپنی بدعملی کی سزا پائے بغیر مر جاتا ہے۔ اب اگر انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ نہ اٹھایا جائے اور اس کے عمل کا بدلہ نہ دیا جائے تو دونوں فریق برابر ہو جائیں گے، بلکہ ظالم اور فاجر مظلوم اور نیکوکار سے زیادہ ہی خوش قسمت ہوں گے، اور یہ بات قطعاً غیر معقول ہے، اور اللہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی مخلوق کے نظام کی بنیاد ایسے فساد پر رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ہم تابع داروں کو مجرموں جیسا ٹھہرائیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا ہم ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو زمین کے اندر فساد برپا کرنے والوں جیسا بنائیں گے، یا کیا ہم پرہیزگاروں کو فاجروں جیسا ٹھہرائیں گے؟ کیا برائیاں کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں جیسا بنائیں گے؟ کہ ان دونوں گروہوں کی زندگی
اور موت یکساں ہو؟ برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ جہاں تک ان کے اگلے استبعاد کا تعلق ہے تو اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم پیدائش میں زیادہ سخت ہو یا آسمان؟ کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے سے نہیں تھکا، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں؟ یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم پہلی پیدائش تو جانتے ہی ہو، پھر حقیقت کیوں نہیں مانتے؟ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے وہ بات بھی بتلائی جو عقلاً اور عرفاً دونوں طرح معروف ہے کہ کسی چیز کو دوبارہ کرنا پہلی بار سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ فرمایا جیسے ہم نے پہلی بار پیدائش کی ابتدا کی تھی، اسی طرح پلٹا بھی لیں گے۔ کیا پہلی بار پیدا کرنے سے ہم تھک گئے ہیں؟ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک ایک شبے کا نہایت اطمینان بخش جواب دیا، جس سے ہر سوجھ بوجھ والا آدمی مطمئن ہو سکتا ہے۔ لیکن کفار مکہ ہنگامہ پسند تھے، ان میں استکبار تھا، وہ زمین پر بڑے بن کر رہنا چاہتے تھے اور مخلوق پر اپنی رائے لاگو کرنا چاہتے تھے، اس لیے اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے۔ عزیز دوستو، مشرکین اپنے مذکورہ شبہات کو پھیلانے کے علاوہ ہر ممکن طریقے سے لوگوں کو قرآن کی سماعت سے دور رکھنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ چنانچہ وہ لوگوں کو ایسی جگہوں سے بھگاتے اور جب دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں یا نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں تو شور کرتے اور تالیاں اور سیٹیاں بھی بجاتے۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے مجمعوں اور محفلوں کے اندر پہلی بار قرآن تلاوت کرنے کا موقع 5ویں سن نبوت کے اخیر میں مل سکا، وہ بھی اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی اور پہلے سے کسی کو اس کا اندازہ نہ ہو سکا۔ دوستو، نضر بن حارث قریش کے شیطانوں میں سے ایک شیطان تھا۔ وہ حیرہ کے علاقے میں گیا، وہاں بادشاہوں کے واقعات اور رستم و اسفندیار کے قصے سیکھے۔ پھر واپس آیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے اور اس کی گرفت سے لوگوں کو ڈراتے تو آپ کے بعد یہ شخص وہاں پہنچ جاتا اور کہتا، واللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں۔ اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں اور رستم و اسفندیار کے قصے سناتا، پھر کہتا آخر کس بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مجھ سے بہتر ہے۔ نضر بن حارث نے ایک لونڈی خرید رکھی تھی۔ جب وہ کسی آدمی کے متعلق سنتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مائل ہے تو اس کو اس لونڈی کے پاس لے جا کر کہتا کہ اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ، یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم کو محمد بلاتے ہیں۔ دوسری طرف مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ اس کام میں آپ کا چچا ابو لہب اور اس کی بیوی سر فہرست تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس کا موقف روز اول سے ہی کٹر دشمنی کا تھا، جبکہ قریش نے اس طرح کی بات ابھی سوچی بھی نہ تھی۔ اس نے بنو ہاشم کی مجلس میں جو کچھ کیا، پھر کوہ صفا پر جو حرکت کی، اس کا ذکر پچھلی اقساط میں گزر چکا ہے۔ بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے کی تھی، لیکن بعثت کے بعد اس نے نہایت سختی اور نفرت سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر یعنی نسل بریدہ ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ عزیز دوستو، ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ایام حج میں ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کے لیے بازاروں اجتماعات میں آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا۔ یہ شخص صرف تکذیب ہی پر بس نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا رہتا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھیں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جس کا نام عروہ تھا اور جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ خاصی بد زبان اور مفسدہ پرداز بھی تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرنا، لمبی چوڑی دسیسہ کاری و افطرا پردازی سے کام لینا، فتنے کی آگ بھڑکانا اور خوفناک جنگ بپا کرنا اس کا شیوا تھا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اس کو وَامْرَأَتُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ یعنی لکڑی ڈھونے والی کا لقب عطا کیا۔
جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کی شوہر کی مذمت میں قرآن مجید نازل ہوا ہے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ یہ مٹھی بھر پتھر لیے ہوئے تھی، سامنے کھڑی ہوئی تو اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکی، صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سامنے پہنچتے ہی سوال کیا کہ ابوبکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری حجب کرتا ہے، واللہ اگر میں اسے پا گئی تو اس کے منہ پر یہ پتھر دے ماروں گی۔ دیکھو اللہ کی قسم میں بھی شاعرہ ہوں۔ پھر اس نے یہ شعر سنایا، ہم نے مزمم کی نافرمانی کی، اس کے امر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت و حقارت سے چھوڑ دیا۔ عزیز دوستو، مشرکین جل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد کی بجائے مزمم کہتے تھے، جس کا معنی محمد کے معنی کے برعکس ہے۔ محمد وہ شخص ہے جس کی تعریف کی جائے اور مزمم وہ شخص ہے جس کی مذمت اور برائی کی جائے۔ اس کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ عزیز دوستو، سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سلسلہ جاری ہے۔ کہانی کو آگے بڑھائیں گے سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 16ویں قسط میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں اپنے ہوسٹ رضوان سعید کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اور آج کا ولاگ اور آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں آگے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلد ہی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔